بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے سب دوست بھائی خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش رکھے۔ دوستو، ایک بادشاہ کسی جنگل میں اکیلا جا رہا تھا کہ اچانک اسے شیر نے آ لیا، مگر اتفاق سے کوئی کسان بھی اسی وقت آ نکلا جس کے ایک ہاتھ میں تو ٹیڑھی ترچھی لکڑی تھی اور دوسرے میں درانتی۔ شیر بادشاہ پر حملہ کرنے ہی کو تھا کہ کسان نے پھرتی سے ٹیڑھی لکڑی اس کے گلے میں دے کر ہاتھ کی درانتی سے پیٹ چاک کر دیا، جس سے بادشاہ کی جان بچ گئی اور شیر مارا گیا۔ بادشاہ نے کسان کو اس امداد کے صلے میں گاؤں کی نمبرداری کے ساتھ بہت سی زمین بھی عطا فرما دی اور کہا کہ ہر ایک تہوار کے موقع پر ہمارے یہاں دوستوں رشتہ داروں کی جو خاص دعوت ہوتی ہے اس میں تم بھی آیا کرو کہ تم بھی اب میرے سچے دوست ہو۔ تھوڑے دنوں میں بادشاہ کے یہاں دعوت ہوئی تو کسان بھی آیا، مگر اول تو اس کے کپڑے موٹے اور چھوٹے تھے، دوسرے بادشاہوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے کا ادب و سلیقہ بھی نہ جانتا تھا۔ اس سے کئی غلطیاں ہوئیں۔ کھانا آیا تو یہ بادشاہ کے ساتھ ہی کھانے کو بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے ناراض ہو کر کہا، تم بڑے گنوار آدمی ہو، چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں کر سکتے، بہتر یہی ہے کہ اس وقت اٹھ جاؤ۔ کسان شرمندہ ہو کر چلا آیا اور کئی سال تک بادشاہ کے پاس نہ گیا۔ ایک دن بادشاہ گاڑی پر سوار ایک تنگ پل پر جا رہا تھا کہ ایک طرف سے گاڑی کا پہیہ نکل گیا اور اگر اس وقت سہارا دے کر اس کی اونچائی دوسرے پہیے کے برابر نہ کر دی جاتی تو ضرور تھا کہ بادشاہ دریا میں گر جاتا۔ حسن اتفاق کہو یا تقدیر کہ یہ کسان اس وقت بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے پہیہ نکلتے ہی گاڑی کو اپنے بازو پر سنبھال کر گرنے سے بچا لیا۔ بادشاہ کسان کی اس دوبارہ خدمت سے اس قدر خوشنود ہوا کہ اپنے ساتھ لے جا کر کئی دن مہمان رکھا اور چلتے وقت بہت سا انعام دے کر ہمیشہ آنے کی تاکید کر دی۔ کسان نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے 2 دفعہ حضور کی جان بچائی ہے، اب حضور بھی ایک میرا کہا مان لیں کہ میری پیشانی میں درد ہے اور اس کا حکمی علاج یہی ہے کہ آپ ایک تلوار کا ہاتھ مار دیں، اس میں اگر ہڈی بھی ٹوٹ جائے تو کوئی خوف نہیں، میں چند دن میں اچھا ہو جاؤں گا مگر یہ درد جاتا رہے گا۔ بادشاہ پہلے تو ہرگز مانتا نہ تھا، مگر کسان کے سخت اصرار کرنے اور زور دینے پر آخر اس نے تلوار کا ہاتھ مار ہی دیا، جس سے 1 انچ گہرا زخم پڑ گیا۔ کسان زخم کھا کر گھر کو چلا گیا اور چند روز میں معمولی علاج سے زخم بھی اچھا ہوا، مگر جب کچھ دن بعد بادشاہ نے اسے اپنے پاس بلا کر حال پوچھا تو کسان نے عرض کی، بادشاہ سلامت، حضور ملاحظہ فرما لیں کہ خدا کے فضل سے تلوار کے زخم کا اب نشان تک نہیں رہا، مگر پہلی دعوت میں حضور کے بدتمیز گنوار کہنے اور نکال دینے کا زخم اب تک میرے دل پر ویسے کا ویسا ہرا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے گردن جھکا لی اور کہا، بے شک تم سچے ہو، میں ہی غلطی سے داناؤں کے اس قول کو بھول گیا تھا کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے مگر زبان کا نہیں بھرتا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی میری کہانی۔ آپ نے کومنٹ باکس میں بتانا ہے کہ آپ کو اس سے کیا سبق ملا، اس میں آپ نے کون سا نتیجہ نکالا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ کی ذوق کی ترجمانی ہوئی ہے تو لائک کر دیں، اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ویسے مجھے جو اس میں سبق ملا وہ یہی ہے کہ ہمیں کسی بھی نیچ آدمی یا غریب آدمی کو دیکھ کر رویہ چینج نہیں کرنا چاہیے کہ یار تو بڑا عجیب ہے، تجھے بیٹھنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ نہیں، وہ ابھی غریب ہے، اس نے چیزیں دیکھی نہیں ہوتی، اس لیے وہ ایسے کر رہا ہوتا ہے۔ سوچئے، اگر پہلے آپ کے پاس پیسے نہ تھے، دولت نہ تھی، تو آپ بھی تو ایسے تھے، بعد میں آپ ٹھیک ہو گئے۔ اس لیے ہمیں عاجزی میں رہنا چاہیے، کبھی تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔
شکریہ۔